بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ اور پھر اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بھارت اور کئی دوسرے ممالک میں اس سال کے دوران کئی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگائی گئی۔ ان تمام پابندیوں کے پیچھے بظاہر ایک وجہ تھی کہ یہ ایپس کیونکہ چائنا کی ہیں، اور اس لیے ان ممالک کی حکومتوں کو خدشہ تھا کہ چائنا ان ایپس کی مدد سے جاسوسی کا کام کرتا ہے اور اس پہ پابندی عائد کر دی جائے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب یہ کام امریکن سوشل میڈیا ایپس کے ساتھ بھی شروع ہو چکا ہے۔ دراصل یہ تمام ایپس ہمارے لیے تو انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ اور سوشل نیٹ ورکنگ کا ذریعہ ہے، لیکن ان ایپس کو مختلف کمپنیز چلاتی ہیں، اور جیسے جیسے ان ایپس کا استعمال بڑھ رہا ہے، ان ایپس کو بنانے والی کمپنیز کے درمیان مقابلہ بھی سخت ہے اور سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس مقابلے کی دوڑ میں یہ کمپنیز بھی ویسے ہی کام کرتی ہیں جیسے کئی اور کمپنیز کرتی ہیں، جیسا کہ اپنی مخالف کمپنی کے مقابلے میں بہتر ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، کبھی صارفین کو دوسری کمپنی کے مقابلے میں زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں، اور کبھی اگر مقابلہ سخت ہو جائے تو کچھ کمپنی سے یہ کام بھی کرتی ہیں کہ وہ اپنی مخالف کمپنی کو ہی خرید لیتی ہیں تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یعنی جب کوئی مخالف نہیں ہوگا تو مقابلہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ جو چاہے جیسے چاہے مارکیٹ کر لیں اور مارکیٹ کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کام فیس بک نے کیا۔ فیس بک کی جانب سے انسٹاگرام اور واٹس ایپ کو خرید لیا گیا، اور اس پر اب کئی سال بعد امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے فیس بک پہ اینٹی کمپیریٹو کانڈکٹ اینڈ انفیئر میتھڈز آف کمپٹیشن کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کے خلاف اینٹی ٹرسٹ لا سوٹ کے تحت مقدمہ دائر کر دیا۔ ایف ٹی سی کا الزام ہے کہ 2012 میں انسٹاگرام اور 2014 میں واٹس ایپ خریدنے کے بعد فیس بک کی سوشل نیٹ ورکنگ کے شعبے میں ان کی منوپلی قائم ہو گئی ہے۔ مائی اسپیس کو مات دینے اور اجارہ داری حاصل کرنے کے بعد فیس بک غیر منصفانہ مقابلے سے کام لے رہا ہے، اور فیس بک نے انتہائی چلاکی کے ساتھ اپنے دو سب سے بڑے حریف یعنی انسٹاگرام اور واٹس ایپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کو بائی آؤٹ کر دیا۔ کمپنی کے سی ای او مارک زکربرگ کی 2008 میں لکھی جانے والی ایک ای میل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فیس بک اپنے حریفوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے انہیں خریدنا بہتر سمجھتا ہے، اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی خریداری اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن بات صرف اس مقدمے کی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی فیس بک کو کئی معاملات میں نشانہ بنایا جاتا رہا۔ دراصل امریکن حکام 2017 سے فیس بک کی سرگرمیوں پہ نظر رکھے ہوئے، اور اس کی وجہ سے میڈیا کی ایک رپورٹ تھی جس کے مطابق 2016 کے امریکن صدارتی انتخابات سے پہلے پولیٹیکل ڈیٹا پہ کام کرنے والی کمپنی کیمبرج انالیٹیکا نے فیس بک یوزرز کی اجازت کے بغیر فیس بک پہ موجود ان کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا، اور ایف ٹی سی نے مارچ 2018 میں فیس بک کی پرائیویسی پالیسی کی تفتیش شروع کر دی اور کمپنی کو $5 ارب کا جرمانہ بھی عائد کیا، جو کہ کسی بھی ٹیکنالوجیکل کمپنی پہ عائد کردہ تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ تھا۔ اب اس جرمانے کے بعد ایڈوکیسی گروپس اور قانون سازوں کو تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ فیس بک کے لیے یہ رقم بڑی چھوٹی تھی، اور اس کے علاوہ انہیں اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ فیس بک اپنی پالیسیز یا کاروباری سرگرمیوں کو تبدیل کرنے کا نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ سے مستقبل میں بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اب کچھ مہینوں میں حکام کی نگرانی مزید سخت ہو گئی ہے۔ اس سال ہاؤس ڈیموکریٹس نے 449 صفحوں پر مشتمل ایک دستاویز میں ایپل، ایمیزون، فیس بک اور گوگل کی اجارہ داری کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے ان کمپنیز کے خلاف اینٹی ٹرسٹ قوانین کے نفاذ میں مزید سختی کا مطالبہ کیا، اور اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے اکتوبر میں جسٹس ڈپارٹمنٹ نے گوگل کے خلاف اینٹی ٹرسٹ قوانین کے تحت مقدمہ دائر کیا۔ اس میں کہا گیا کہ گوگل نے اپنے سرچ اور اشتہارات کا کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے غیر قانونی طریقہ کاروں کا سہارا لیا۔ گوگل کے خلاف جسٹس ڈپارٹمنٹ کی یہ کارروائی پچھلے 20 سال کا سب سے بڑا اینٹی ٹرسٹ مقدمہ ہے، اور اب اگر موجودہ فیس بک کے مقدمے کی بات کریں تو ایف ٹی سی کا مقدمہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس کے نتیجے میں فیس بک کے لیے انسٹاگرام اور واٹس ایپ کو فروغ کرنا ضروری ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے نا کہ امریکی قانونی ادارے اپنے ملک کی بھی ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیز پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان مقدمات کا فیصلہ آنے میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ فیس بک کے بانی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو واٹس ایپ یا انسٹاگرام کو فروغ کرنا پڑے، کیونکہ اس کے بعد ان کو ایک بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد کئی صارفین فیس بک کو اس طرح کے استعمال نہ کریں جیسا کہ اب کر رہے ہیں، اور ان کمپنیز کے لیے اپنے صارفین بڑے اہم ہوتے ہیں، وہی تو ان کا پیسہ ہے۔ ویسے بھی فیس بک اپنے بہت سے فیچرز کے لیے ان تینوں ایپس کو آپس میں مرج بھی کر چکا ہے، اور فیس بک جب بھی کوئی نیا فیچر یا پالیسی بناتا ہے دراصل ان تینوں ایپ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا اور ٹرینڈز کی مد میں بناتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں ایپس کو اب خود سے الگ کرنا فیس بک کے لیے آلموسٹ ناممکن ہے، لیکن
یہ بات بھی طے ہے کہ امریکن حکام بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے، کیونکہ ریاستی اٹارنی جنرلز نے بتایا کہ وہ آنے والے چند ہفتوں میں گوگل کے خلاف بھی کوئی نیا مقدمہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ایپل اور ایمیزون کی بھی نگرانی کر رہے ہیں، اور اگر ان کی طرف سے بھی اجارہ داری قائم کرنے کی کوئی ایسی حرکت دیکھنے کو ملی تو ان کو بھی مزید مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر حکومتی ادارے یا سوشل میڈیا ایپس کی کمپنیز میں لڑائی بڑھتی ہے تو اس جنگ میں سب سے زیادہ جو سفر کریں گے وہ تو اینڈ یوزر ہوں گے، اور ان کا وہ ڈیٹا بھی ایٹ رسک ہوگا جو اب تک سوشل میڈیا ایپس آپس میں شیئر کرتے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کی لڑائی کہاں تک چلتی ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔